وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اصل میں اب کی سلوشن آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. جو آج کل کے جو کرنٹ افیئر ہے اس کو پولیٹیکلی کرائسس سے دو چار ہیں ان سے کریں. اس کا سائیکولوجیکل سلوشن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہو اس کو یوں دیکھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے, واٹ, وائی, ویئر, وین, ہاؤ اینڈ ہوم. یہ 6 آئٹم انالیسس کے فیکٹر ہیں جس سے کہ ہمیں ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. مثلا یہی جو آپ کے ہاں بے ایمانی یا یہ ہیرا پھیری ہے, اگر یہ ایک ملک چائنا میں ہوتی تو یہ انہوں نے صرف ایک ہفتے کے اندر ان کی ہیرنگ کر کے کیا کرنا تھا, ان کو اسکواڈ کے اگر کھڑا کر کے اڑا دینا تھا, پورا ملک کے اندر یہ کرپشن وغیرہ ختم ہو جانا تھا. اسی طریقے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے, کون کیسے لوگ ہیں, ان لوگوں کا ایجوکیشن کیا ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ ان کے پولیٹیکل لیڈر کیا ہیں, اور یہ کن حالات میں کس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے یا ملک میں افراتفری کا نتیجہ کار ہے. اس میں سب سے پہلے جو میری یہ جو ہے یہ آبجیکٹیو انالیسس ہے, یہ میرا کوئی ذاتی کسی پارٹی کے ساتھ انالیسس نہیں, یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی تھرڈ پارٹی سائنٹیفکلی دیکھے گا تو وہ آئٹم انالیسس دیکھے گا, SOR کہ اس کا اسٹیمولس کیا ہے, آرگنزم کیا ہے, رد عمل کیا ہو رہا ہے. میں اس نقطہ نگاہ سے سائنٹیفکلی آپ سے پیش کروں تو میری نگاہ میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ امیجیٹلی ڈکلیئر کریں 6 منتھ کے لیے ایمرجنسی ٹو کوپ ود دا پولیٹیکل یہ انسرٹینٹی اور پریزنٹ یہ جو کیاس سسٹم ہے, یہ پہلے تو آرڈر کریں تاکہ یہ باقی چیزیں ختم ہو جائیں اور ایمرجنسی ہو جائے. اس کے بعد وہ کیپنگ یو پبلک کے لو لیول پولیٹیکل اویئرنیس کی وجہ سے پریزیڈنٹ سسٹم جو ہے, پریزیڈنٹ جو اس وقت ہے وہ اس قوم کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں ایک سسٹم میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ایک دھندا سا لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کو بزنس لیتے ہیں اور ان کے خاندان اس میں چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ایک پریزیڈینشیل سسٹم چاہیے جس میں کہ وہ ڈکلیئر کرے آن دا ایمرجنسی بیسز کہ ملک میں اور اس کی جو بیس ہو ڈیموکریسی سسٹم ہو. ڈیموکریسی میں جو بیسک یونٹ سسٹم ہوتا ہے جو یہاں پر کیا گیا لیکن کبھی مکمل نہیں, اس میں پوری پاور جو ہوتے ہیں جو سورسز ہوتے ہیں وہ آپ نچلے لیول پر چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ جو آج کل بھگ دوڑ یہ پیچھے چلے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے, آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ وہاں پاور ہی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ایک ہائی کا امپاورڈ نیشنل کمیشن بنایا جائے جس کے اندر کو امپلیمنٹ کرے ریڈیکل چینجز, کس میں آپ کے لا میں, آپ کے جوڈیشری میں, آپ کا جو باقی سسٹم ہے, اور یہاں پر جو ہے بیسک ڈیموکریسی سسٹم بنائے. اس کے جو ممبر ہوں ان میں تمام گورنر, چیف جسٹس ہو, CNC پاکستان کا ہو, فیڈرل لا منسٹر ہو, اور آپ کے PM ہو, 1 ممبر آف ایچ 3 مین پارٹیز اس کے اوپر ہو, تاکہ کوئی یہ نہ کر سکے جی ہمارا حق گیا ہمارا حق گیا. اس میں لا بھی آ جائے, اس میں پارلیمنٹ بھی آ جائے, اس میں آرمی بھی آ جائے, ایک سسٹم سا. تو یہ جو نیو جو سسٹم ہو, ایک نیو آپ کا نیوٹرل الیکشن کمیشن ہو جو کہ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے, جو کہ نیڈ پوری کرے الیکشن کی رولز کی. یہ نہیں کہ فیورٹزم کر کے اور کبھی کچھ بیان دے دے کبھی کچھ, تو اس میں آپس میں پارٹیاں لڑتی رہتی ہیں اور قیاس رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک نیو نیچرل الیکشن سسٹم کے علاوہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اوور آل جوڈیشل کرپٹ سسٹم, جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اس میں لوگ اس قسم کے معیار اختیار کرتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر, سوشل مورل ایتھیکل جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور ان میں کرپٹ کینسر زیادہ سوسائٹی ہو گئی ہے. تو یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. دیکھیں نا جہاں پر جسٹس ہی نہیں ہے تو آپ وہاں سے کیا لیں گے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یو مسٹ بی aware that is very important. All high profile mega scandal corruption cases کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے ڈیلی بیسس پر, اور ودن اے منتھ ان کا ڈیسیژن لے لیا جائے, تاکہ یہ جھگڑا ہو ہی نہ کہ آپ جی اب ان کی ڈیٹیں ہیں جی اب یہ نکل گیا. یہاں یہ ہوتا ہے یا تو اس چکر میں آ کر پہلے تو یہ کوشش کرتے ہیں جی بیمار ہو گئے, جو بھی آپ دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ تینوں بوڑھے حضرات کیا تماشا لگایا ہے, زرداری مداری
یا وہ دوسرے شہباز شریف صاحب میری کمر میں یہ ہے، اب تو اس کی کمر کو کچھ نہیں ہو رہا. مولانا صاحب پتہ نہیں خدا ان کو جنت نصیب کرے گا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہی فساد، وہی جھگڑا، وہی آپس میں لڑانا، ایسے تکبر کی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ خدا نہ خاصا وہ کوئی اوپر سے کوئی اترے ولی اللہ ہے. تو ان لوگوں کو ٹریٹڈ کیا جائے، ان کے کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر، تاکہ جو مجرم ہے وہ اندر جائے. مجرم یہ نہیں کہ اپنی دولت اور اپنی پاور کے بل بوتے پر پورے ملک کو ایک مسائل میں گرا دے. اس کے علاوہ یہ جو ممبر ہوتا ہے یہ ان سے جو ہے نا دے شوڈ بی ایٹ لیسٹ گریجویٹ، یعنی کہ پڑھے لکھے ہوں، ان میں کوئی انسائٹ ہو، ان میں کوئی ہیومن نیچر کے علاوہ خدا اور رسول کا کوئی خوف ہو، کوئی ان کا کریکٹر ہو، ان کو کوئی ضمیر نامی چیز بھی ہونی چاہیے. اور یہ جو اور ساری کنڈیشن رکھی جائے، جو پرانے جتنے بھی آپ کے یہ پولیٹیکل لیڈر ہیں جو 3 دفعہ انہوں نے آ چکے ہیں اس میں، ان کے اوپر بین ہو کہ یو کین ناٹ کم، یو کین ری انجوائے اٹ آفٹر 20 ایئرس، تاکہ وہاں نیا بلڈ آئے، نئے لوگ آئیں، کمپیٹ ہو اور نئے ایک ولولے کے ساتھ چلیں. اور اس کے علاوہ ان کے اندر یہ ہو کہ جو ان کی جو کردار ہو اس کو مزول دیکھا جائے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہمارا جو سسٹم ہے، وہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ عوام کو بیوقوف بنا لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہی میں پچھلی جس طرح میں عرض کر رہا تھا، مہنگائی تو ہر جگہ ہے، لیکن انہوں نے اس مہنگائی کو موقع شناس دیکھتے ہوئے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کو ایکسائٹ کیا. حالانکہ اگر کمپیریزن کریں، انہوں نے اتنی چھوٹ دینے کے باوجود وہ سمجھ رہے تھے ملک میں سکون ہوگا، ایک عام آدمی اس کے لیے کرے گا. اب ہوگا یہ کہ خدا نہ خواستہ یہی لوگ دوبارہ آتے ہیں تو وہ جو امید کی ایک کرن تھی کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، ہمارا پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا، جس طرح اس وقت ہمارا انٹرنیشنل مقام ہے مسلم ممالک میں، UN میں، ورلڈ میں، امریکہ، ویسٹ، ایسٹ، یعنی کہ ہر جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی پاکستان ہے، اس کا کوئی پرائم منسٹر ہے. تو اگر یہاں پر یہ ایک آپ پریزیڈینشل سسٹم لائیں گے، نیچے سے لوگ الیکٹڈ ہوئے آئیں گے، تو ان میں ان کو پارٹی نیم کے بغیر جب الیکٹ کریں گے تو دے وڈ بی دا بیسٹ پیپل اینڈ دے وڈ بی ویری پروڈکٹیو. میرے ناچیز کی یہ چاند ہے کہ یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی میں نے آپ سے عرض کیا. امید ہے آپ لوگ اس پر عمل کرنے میں ایک عام شہری اس میں حصہ لے تو دنیا میں ہمارے کوئی اور بہتری ہو سکتے ہیں. جس طرح اس وقت نفس و نفسی کا عالم ہے، آپ کی بہت سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہیں، آپ کے بہت سی جو ترقی اور رکی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ ترقی ہو تو نہ یہ آئندہ آ سکیں، لہٰذا ان کو یہ ثابت کرو ہر جگہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ غلط ہیں. ہاں، جو ان میں سے غلط کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑیں. مثال کے طور پر یہ جو ایک نیا ٹولہ نکلا، کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ منتیں کر کے اس PTI میں جانا، اس کے ممبر بننا، جب ان پر موقع آئے تو انہی کے پیٹھ پیچھے چرا قوم دینا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے. دنیا بہت کم تھوڑی سی ہے، خاص طور پر یہ جو ہمارے بوڑھے پولیٹیکل حضرات ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے. ایک بھاگ کر باہر چلا گیا، کتنے دن بھائی تم وہاں رہو گے، ایک دن موت کا وقت ہے. 2-3 جو ادھر ہیں شکرے سے بیٹھے وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ کھیل کود ہنسی مذاق بنایا. خدا را یہ ملک ہے، یہ ایک قوم، یہ اسٹیٹ بھی ہے. آپ اسٹیٹ کو کھوکھلا کریں اور آپ سب سے بڑے دشمن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے. امید ہے میرے دوست اس کو پسند کریں گے. میں آپ کے سوالات کا منتظر ہوں گا. ان الفاظ کے ساتھ خدا آپ کو خوش و خرم رکھے، ملک میں پیس، سیکورٹی اور آپس میں پیار محبت ہو اور ہم آگے کی طرف بڑھیں. آمین ثم آمین.